امام باقر تو شیعوں کے ہیں، امام جعفر تو شیعوں کے ہیں، امام زین العابدین تو شیعوں کے ہیں، ان کے دن تو شیعہ مناتے ہیں، سنی کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں ایسی سنیت کس کام کی جس میں اہل بیت نہ ہو، رسول اللہ کے گھر والے نہ ہو، ان کا تذکرہ نہ ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ غم کے دن ہے، غم کے دن۔ میری کوئی بات قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے ہو، میں جلسے کے بعد بیٹھوں گا، آ کر مجھ سے بات کیجئے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین اور آسمان رو پڑے، وما تبکی السماء والارض، یہ زمین اور آسمان رو پڑے۔ ابن ابی دنیا نے اس کی تفسیر کی، توجہ سے سنیے گا، قرآن مقدس اور اس کی تفسیر کی ابن ابی دنیا نے، تفسیر کی امام سیوطی نے، اور تفسیر میں ان تمام مفسرین نے لکھا کہ آسمان صرف 2 مرتبہ رویا، 2 مرتبہ رویا۔ کب رویا؟ پہلی مرتبہ جب یحییٰ بن زکریا کو شہید کیا گیا، آسمان رویا۔ دوسری مرتبہ جب حسین ابن علی کو شہید کیا گیا، آسمان رویا۔ حضرت سیدنا رسول کریم کی زوجہ ام سلمہ فرماتی ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں سمعت الجن تنوح علی الحسین، میں نے جناتوں کو سنا ہے کہ امام حسین کو یاد کر کے جنات رو رہے تھے۔ بول دے ذرا ہاتھ میں اگر سبحان اللہ۔ جنات رو رہے تھے امام حسین کو یاد کر کے۔ اور سنیے حضرت ام سلمہ کے تعلق سے ایک اور روایت ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں برتن مانج رہی تھی، گھر کے کام کر رہی تھی، اتنے میں امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، دوڑتے چلے آئے، دروازہ بند تھا، اندر حجرے میں کائنات کا نبی آرام فرما رہا تھا، آقا سو رہے تھے، اتنے میں حسین آئے، دروازے کو دھکا دیا اور دھکا دے کر کے رسول کریم کے شکم مبارک پر کود پڑے۔ آپ جیسے ہی کود پڑے، آقا کی نیند کھل گئی، نانا نواسے آپس میں کھیل کرنے لگے، آپس میں مذاق کرنے لگے۔ امام حسین سے کبھی گال رسول کریم چھوتے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی سینے سے لگاتے۔ ام سلمہ نے دیکھا سب کچھ ٹھیک ہے، آپ پھر کام کاج کرنے کے لیے چل دی۔ ام سلمہ کام کاج کرتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد ام سلمہ نے آواز سنی۔ آواز کیسی تھی؟ رونے کی، چیخنے کی، چلانے کی۔ رو کوئی اور نہیں رہا تھا بلکہ کائنات کا نبی رو رہا تھا، فخر موجودات رو رہا تھا، احمد مجتبی رو رہے تھے، سرکار کائنات رو رہے تھے۔ ام سلمہ پہنچی، کہا یا رسول اللہ لماذا تبکی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے، جبریل نے بتایا کہ اے رسول، آپ کا یہ نواسہ حسین آپ کی امت کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا۔ غم حسین میں رو رہا ہوں، حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ ایک اور روایت سنیے، مولا علی نکلے جنگ صفین کے لیے، راستے میں ہی ایک مقام پر اتر کر رونے لگے، خوب روئے، آنسوؤں سے چہرہ بھیگ گیا، داڑھی بھیگ گئی، یہاں تک کہ ساتھ میں جو صحابی حضرت عبداللہ ہیں وہ بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی کے ساتھ ساتھ زمین کی مٹی بھی گیلی ہو گئی آپ کے آنسوؤں سے۔ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ اے علی آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے ام سلمہ نے ایک مٹی دی تھی اور دکھائی تھی اور کہا تھا یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے جہاں میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، امت رسول کے ذریعے مجھے اس مٹی سے اسی کی خوشبو محسوس ہوئی، جہاں میرا بیٹا شہید کیا جائے گا وہاں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور روایت سنیے،
ایک صحابی ہیں، خواب میں دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ کے داڑھی کے بال وہ مٹی سے آلود ہیں، آپ کا چہرہ گرد آلود ہے، آپ ایک میدان میں ہیں، چاروں طرف سناٹا ہے۔ خواب میں پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دیکھا ہاتھ میں ایک بوتل ہے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بوتل کیسی ہے؟ کہا سنو سنو، اس بوتل میں کربلا والوں کا خون ہے، شہید تو قتل الحسین آنفاً، میں ابھی امام حسین کی شہادت دیکھ کر کے آیا۔ سوال آپ سے ہے، تمام سنیوں سے سوال ہے، حضور جیسے چلے ویسے چلنا سنت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، سنت۔ حضور نے جیسے کھایا ویسے کھانا سنت، جیسے پیا ویسے پینا سنت، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیے وہ عمل سنت۔ اب بتاؤ، طبرانی میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی تمام کتابوں میں رسول اللہ کا غم حسین میں رونا ثابت ہے، کیا حسین کے غم میں رونا سنت نہیں؟ سوال ہے آپ سے، حسین کے غم میں رونا سنت نہیں؟ ام سلمہ کہہ رہی جنات رو رہے ہیں، رسول اللہ خود رو رہے ہیں، تو اگر سنی رو لیتا ہے تو شیعہ کیسے ہو جائے گا؟ سنیوں کی آنکھ سے اگر آنسو نکل آئے غم حسین کے تو سنی شیعہ کیسے ہو جائے گا میرے بھائی؟ میں ذاتی طور پر کسی کا مخالف نہیں ہوں، میری ایک بات کلیئر سن لیجیے، جتنے بھی سنیوں کے سلسلے ہیں، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، ابو العلائی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، رضوی ہو، نوری ہو، تمام سلسلے سنیوں کے ہیں، ہمارے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، ہمیں سب سے محبت ہے، لیکن عشق اہل بیت کے مسئلے پر ہمیں کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت سے ہماری آخرت وابستہ، اہل بیت سے ہماری دنیا نہیں، دنیا میں جلسے نہ ملے، دنیا میں دولت نہ ملے، دنیا میں پیسہ نہ ملے، دنیا میں لوگ ناراض گھومتے پھریں چلے گا، لیکن حسین اگر محشر میں ناراض ہو گئے تو نہیں چلے گا۔ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، اس لیے دنیا کو راضی مت کرو، رسول اللہ کے نواسے کو راضی کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔